السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی۔ ناظرین، آج کے شو میں اعلیٰ عدلیہ میں کرپشن سکینڈلز کی سماعت میں ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومتی رویے کا جائزہ لیں گے اور نظامی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں آج کل کیا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنا روبانی گھر کے دورے سے پاک بھارت تعلقات پر خوشگوار اثرات سمیت دیگر اہم خبروں پر تبصرے بھی شامل کریں گے۔ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو جو جوڈیشری میں اور جو گورنمنٹ میں معاملات چل رہے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ نظامی صاحب، جب یہ کرپشن کیسز کی سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، ان سے لگتا تھا کہ وہ انتظامیہ کے خلاف خاصا سخت قسم کا فیصلہ سامنے آنے والا ہے، لیکن جو فیصلہ آیا وہ خاصا نرم تھا۔ تو کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ میں اور عدلیہ میں جو ایک بحران کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ یقیناً وقتی طور پر تو بحران ٹل گیا ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ اور موجودہ حکومت کے درمیان جو ایک اعتماد کا فقدان چلا آ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ جو بھی کرپشن کے بارے میں کیسز ان کے سامنے آتے ہیں، حکومت ان کو ریزسٹ کرتی ہے، چاہے اس میں NICL ہو یا یہ حج سکیم ہے، اس سے پہلے وہ NRO والا کیس تھا، سٹیل مل ہے، بینک آف پنجاب ہے۔ تو ان معاملات کی روشنی میں وقتی طور پہ تو بحران یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عدلیہ نے بڑے بردباری کا ثبوت دیا اور حکومت نے بھی محاذ رائی سے تھوڑی سی پیچھے ہوئے ہیں، اور یہ اس حکومت کا ایک قسم کا دورہ امتیاز ہے کہ یہ پہلے تو کانفرنٹیشن لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ کمزوری ہے تو جب دیوار کا لگتے ہیں تو بیک آف کر جاتے ہیں، اور اس میں بھی یہی ہوا ہے۔ اب جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس میں اس کے جب سارے پہلو آئیں گے سامنے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی۔ میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ اتنا بیک آف نہیں کیا عدلیہ نے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ سسٹم کو چلتے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ وہ سجاد علی شاہ کی طرح اس حکومت کے پیچھے پنجے جھاڑ کے نہیں پڑے ہوئے، لیکن ان فیصلے کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جہاں کرپشن کا معاملہ ہوگا وہ اس کا نوٹس لیں گے۔ اچھا نظامی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ حکومت نے بھی دوبارہ سے مفاہمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا ایسا اس کا کوئی ارادہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس سارے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا کیا جواز ہے؟ اب وہاں گیلانی صاحب اپنی دل کی بڑاس نکالیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، سپریمیسی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے اور ملک کے اندر ماحول ہے وہ بڑا پرو سپریم کورٹ ہے، تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دیکھیے جو ان کے جو بعض اتحادی بھی ہیں، مثلا میرا نہیں خیال کہ ANP جو ہے وہ اس ایسے معاملات کو سپورٹ کرے گی جو عدلیہ کے خلاف ہوں۔ MQM جو کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ بھی سپورٹ نہیں کرے گی، PMLN تو خلاف ہے ہی۔ تو اس تناظر میں میرا خیال ہے کہ حکومت کے جو آپشنز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں اس معاملے میں کہ وہ عدالت وہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسا چیز کروا سکیں جس کے ذریعے عدالت کو پابند کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود اعتماد کے فقدان کا حال یہ ہے کہ خود اعلیٰ عدلیہ نے دیکھیں وہ جو بینچز تھے منسوخ کر دیے، اور زیادہ تر ججز جو اسلام آباد میں موجود ہوں کہ کوئی ایسا ہو تو وہ پری ایمپٹیو یا کریکٹیو میجر جو ہے وہ لے سکیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محاذ رائی ختم تو نہیں ہوئی ہے ابھی؟ یقیناً ختم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اب آئندہ جب یہ کیسز آئیں گے مثلا NICL، پھر اس معاملے میں میرا تو نظریہ بڑا یہ واضح ہے کہ سپریم کورٹ جو ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر حکومت کا درست ہو کہ یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت کو میں اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، افسران وہاں بھی موجود ہیں، بابر اعوان نے نام بھی لیا ہے، مثلا انہوں نے رانا کا نام لیا ہے جو وہ پہلے پولیس افسر تھے جو یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو توقیر شاہ ان کا نام لیا کہ یہ ان کو کیوں نہیں ہٹایا جاتا یہاں سے۔ تو پوائنٹ از دس کہ جو بھی ہے یہ جو اعلیٰ عدلیہ یہ اس کے معاملات کو یعنی آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سپریم کورٹ سے بھی اگر آپ پارلیمنٹ سے بھی کچھ کریں گے وہ بھی سپریم کورٹ پہ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ نظامی صاحب، ابھی قانونی معاملات کی بات چل رہی ہے تو جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جناب وجیہ الدین صاحب خوش آمدید۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو
عدالت اور حکومت کے درمیان جو بحرانی کیفیت تھی، یہ بحران واقعی ٹل گیا یا ابھی شروعات ہیں بحران کی؟ نظامی صاحب، عرصہ دراز سے یہ چل رہا ہے اور میری نگاہ میں بلا وجہ چل رہا ہے، کیونکہ جو بھی اقدامات یا احکامات سپریم کورٹ جاری کر رہی ہے وہ آئین و قانون کے بالکل مطابق ہیں، اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات جو سمجھی نہیں جا رہی ہے، لے مین کا تو کہنا کیا، لیکن حکومت دانستہ طور پر یا نادانستہ طور کے اوپر یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ تفتیش کا عمل جو ہے، انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے، انکوائری کا عمل جو ہے، وہ پارٹ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے۔ انصاف کرنے کا جو محکمہ ہے اس کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اصول جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود ہی ملزم اور خود ہی پروزیکیوٹر اور خود ہی جج نہیں ہو سکتا، اور اگر تو کوئی سرکاری لوگ انوالوڈ ہیں ایلیجڈ رانگ ڈوئنگ کے اندر، سابق منسٹرز انوالوڈ ہیں، یا پرائم منسٹر کے صاحبزادے کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، یا سابق چیف منسٹر پنجاب اور موجودہ سینئر فیڈرل منسٹر کے صاحبزادے کے بارے میں کچھ کہا کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو انڈر ڈیٹینشن ہیں، تو اگر تو یہی لوگ جو ہیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون شخص تفتیش کرے گا اور کس طرح کی عدالت میں معاملہ جائے گا اور کب جائے گا۔ این آر او کا سلسلہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ این آر او کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو بھی اسٹیپس لیے، کوئی ایک بھی بندہ ہے جس نے این آر او سے استفادہ کیا ہو جس کو اب تک کوئی پنشمنٹ ہوئی ہو، یا کوئی بھی ایک سرکاری بندہ ایسا ہے کہ جس کو ضمانت نہیں دی گئی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت سے دیکھیں بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو موجودہ عدلیہ ہے اس کی بحالی میں پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ان کو بہت توقعات تھیں، اور اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 16 مارچ سن 2009 کو بحال ہوئے ہیں، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ کبھی کسی سرکاری بندے کو پنشمنٹ ہوئی، کبھی کوئی رانگ ڈوئر جو ہے پکڑا گیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ معاملہ جو ہے وہ تفتیش سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، انویسٹیگیشن سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، انکوائری سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ تو اگر تو صورتحال یہ ہو، اور دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہے بنیادی طور کے اوپر سیشنز لیول کے ججز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ ہائی پروفائل پرسنالٹیز انوالوڈ ہیں تو سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انڈین سپریم کورٹ بھی اسی طرح کے احکامات جاری کرتا رہا ہے، دیگر اور عدالتیں بھی اسی قسم کے احکامات جاری کرتی رہی ہیں۔ اب اگر سپریم کورٹ صرف یہ چاہتی ہے کہ تفتیش جو ہے وہ شفاف ہو، تفتیش ٹرانسپیرنٹ ہو، تفتیش ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہو کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، تو معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ تک جاتا ہے، معاملے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، سندھ اسمبلی کے اندر اسپیچز ہوتی ہیں ججوں کے بارے میں جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا، پھر سندھ اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ اسمبلی سے مارچ کرتے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ تک جاتے ہیں مارچ کرتے ہوئے۔ یہ جمہوری ادوار کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو کبھی بدترین آمرانہ ادوار کے اندر نہیں ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ اسی قسم کی غلطیاں تھیں، اسی قسم کے معاملات تھے کہ جب کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کو سیاستدان ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں 4 دراندازیاں ہو چکی ہیں، 4 تالے آزما ہمارے ہاں آ چکے ہیں، تو یہ کیا نہیں سمجھتے، یہ سبق نہیں لے رہے کہ اسی قسم کی باتوں کے نتیجے کے اندر حکومت کی بساتیں جو ہیں وہ لڑتی جاتی ہیں۔ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جو حکومت ہے وہ دانستہ اغماض برت رہی ہے سپریم کورٹ ایڈکٹس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے، لیکن اس کی ایک دوسری بھی فلپ سائیڈ ہے کہ وہ حکومت کا یہ پرسیپشن ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو ہے موجودہ یہ ان کے خلاف پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آپ نے جس پروسیکیوشن کا ذکر کیا کہ جو عدلیہ ہے وہی پروسیکیوٹر بھی بن گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں تک اس اعتراض کو آپ ویلڈ قرار دیں گے؟ دیکھیں، جو اخبارات میں بیانات آتے رہتے ہیں وہ تو میری نگاہ سے گزرتے ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب دیکھیں پنجاب کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پختونخوا کے اندر بھی ایک حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ایک حکومت ہے، سندھ میں بھی ایک حکومت ہے. کارروائیاں بنیادی طور کے اوپر جو وفاق کا لیول ہے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ، کیونکہ وفاقی عدالت ہے، وہ کام کر رہی ہے. اگر پنجاب کے بارے میں کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو کس نے روکا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کریں، آپ ریکویسٹ کریں ان سے کہ صاحب فلاں پنجاب کے معاملات غلط ہیں. یہ زبانی کلامی باتیں کر کے اور اپنے کام جو ہائیلی ڈاؤٹ فل کام ہے، میں کوئی ججمنٹ دینا نہیں چاہتا، انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، تو اگر تو اپنے کاموں کے بارے میں مسائل ہیں تو دوسروں کو سامنے رکھ کے ان کو ڈیفلیکٹ کرنا، یہ تو ایک پرانا سیاسی حربہ ہے، اور پاکستانی عوام 60 سال سے یہ حربے بار بار استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں. یہ پیر کے روز جو اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، اس سے کیا آپ کو توقع رکھتے ہیں کہ کوئی اس سے معاملہ اور بگڑے گا، یا کیا آپشنز کیا ہیں حکومت کے پاس جو یہ اجلاس بلایا انہوں نے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے سٹیپس کو ریٹریس کیا ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل کیا. وہ بندہ ایک بڑی اہم پوزیشن کے اوپر تھا. اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری میرے نگاہ میں اہم ترین جو عہدے ہیں بیوروکریسی میں، اس میں سے ایک عہدہ ہے. اس بندے نے صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر کمپلائنس کی، اور ان حالات میں کمپلائنس کی کہ پرائم منسٹر صاحب اس کی جو سمری بھیجی ہوئی تھی اس کے اوپر مکھی بٹھانے کو تیار نہیں تھے، اس کو انہوں نے OSD بنا دیا. اب نارملی میں تو ایک بہت چھوٹا جج رہا ہوں، ایک بہت چھوٹا وکیل رہا ہوں، لیکن اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ تھی. یہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے ان کی حکم عدولی تھی. اور ایک عام کورٹ بھی، معمولی کورٹ کو بھی یہ پاور ہے کہ اگر تو ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ اسٹیٹس کو اینٹے قائم کر سکتے ہیں، وہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہو ان کو سزا دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کوئی سزا نہیں دی. سپریم کورٹ کو اصولی طور کے اوپر اس بندے کو اس عہدے کے اوپر خود بحال کرنا تھا، لیکن انہوں نے بیک ڈاؤن کیا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس کو OSD نہیں بنائیے، OSD بنانے کے لیے تو رولز کے ماتحت بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں، وہ آپ نے فلفل نہیں کی ہیں، اس کو کوئی بھی عہدہ دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب سپریم کورٹ خود بیک فٹ پہ جا چکی ہے، خود انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے. میری نگاہ میں یہ پسپائی ہے، کیونکہ اصولوں کے اوپر کسی بھی شکل میں سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور جب بھی سمجھوتے ہوتے ہیں تو معاملات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. یہ جو 12-14 سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس میں اسی قسم کے سمجھوتے ہوئے ہیں، نتیجے کے طور کے اوپر نوبت بایجا رسید. تو اب بہرحال جب سپریم کورٹ خود بیک آؤٹ کر گیا ہے تو پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ان کی تعریف بھی کر دی ہے کہ جی 18ویں امینڈمنٹ آپ نے پاس کر دی، 19ویں امینڈمنٹ پاس کر دی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نہایت بدطینت انداز سے 20ویں امینڈمنٹ پاس کرنے چلے جا رہے ہیں، جس میں آپ ان لوگوں کے الیکشن کو ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بغیر الیکشن کمیشن کی موجودگی میں بائی الیکشنز میں الیکٹ ہوئے تھے. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے.